अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। भाई वीडियो मेरे लफ्ज़ ही गलत नहीं कर रहे हैं। वीडियो जहाँ से शुरू की ख़त्म की थी वहीं से शुरू करते हैं। बहुत गड़बड़ हो रही है क्योंकि जल्दी जल्दी में हूँ इस वजह से। मैं सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा अपने आप को फ़्रेश किया और बच्चों को उठाया। बच्चे भी रेडी हो गए, हम सब रेडी हैं निकलने के लिए क्योंकि आपको मैंने बताया था ना जर्नी लंबा होता है, तो फिर सुबह सुबह के टाइम ये जर्नी शुरू किया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं अपने लेके जा रही हूँ सामान नीचे। नीचे चलते हैं, बच्चों को नाश्ता कराते हैं, सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, घर साफ़ है, एवरीथिंग इज़ सॉर्ट आउट। तो चलते हैं और आपको नीचे चल के मिलते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपने जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरे इंस्टा को भी फॉलो करें, टिकटॉक को भी फॉलो करें। और ये देखें कौन आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? इज इट टू अर्ली फॉर यू? रियली ओके, इट्स गुड टू बी अर्ली समटाइम्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा रहता है हमारा जर्नी और कहाँ हम जाते हैं। चलो जी, फिर रेडी हो दुआ? ऑलराइट, रेडी, चलो जी। ले जी, हमारा सफ़र शुरू हो चुका था और हमारी आदत है ना जब हम लंबा सफ़र करते हैं तो हम सुबह सुबह के टाइम सफ़र करते हैं। तो इस बार जब हम सफ़र कर रहे थे, खैर इतनी भी सुबह नहीं थी, हमने प्लान बनाया था कि हम 7 बजे अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें निकलते निकलते 8 बज गए। और ये देखें, मैंने जल्दी जल्दी ना ये जो चाय थी ना अपनी एक कप में डाली, क्योंकि चाय के बगैर मैं फ़ंक्शन नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन ही नहीं स्टार्ट हुआ है चाय के बगैर। पता नहीं और लोगों को कितना ऐसे लगता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। खैर सफ़र बड़ा लंबा था और मैं ना वीडियोस बना बना के बच्चों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी। एक बैग भर के पूरा स्नैक्स का मैंने इनके पास रखा। मैंने कहा आप खाओ पियो एंजॉय करो पूरा। देखें इनको कंफर्टेबल मैंने किया था, ब्लैंकेट्स भी दिए थे, पिलोज भी दिए थे। अच्छा ट्रैवल पिलो भी हैं, लेकिन ये ना दूसरे वाले पिलो लेना पसंद करते हैं, तो फिर इसको अपनी बैग के पीछे रख के आराम से सोते जागते हुए ही आए थे। 5 घंटे का सफ़र था, तो ऑब्वियसली 5 घंटे तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। और मैं इधर अदनान को भी कंपनी दे रही थी साथ साथ। मैं बिल्कुल नहीं सोई क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं मैं सो गई तो ऐसा ना हो कि अदनान की भी आँख लग जाए बोर होके। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके अब हम लंदन के अंदर एंटर हो चुके थे। लंदन में जब आप जाते हो तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, गाड़ियाँ काफ़ी सारी नज़र आएंगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जी आप लंदन सिटी में एंटर हो चुके हैं। लंदन की वाइब्स ही कुछ और होती हैं। जब आप वहाँ पे जाते हो ना तो मज़ा आ जाता है। वैसे देख के मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। हालांकि हमारा ये बड़ा शॉर्ट ट्रिप था, हम बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लंदन मेरा ना फर्स्ट होम है। जब मैं इस कंट्री में आई थी तो मैं लंदन सिटी में आई थी, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा ना फर्स्ट होम है। और मैं हमेशा, और लगता है मुझे कि मैं हमेशा जब भी जाती रहूँगी ना मैं इसी तरह एक्साइटेड होती रहूँगी। खैर एनीवेज, ये हम पहुँचे तो बच्चों ने जाते के साथ ही दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे सारे इतने बड़े बड़े लग रहे थे ना मुझे। इनको मैंने 1 साल के बाद देखा था, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हुए हैं। इनकी हाइट्स बड़ी अच्छी निकल आई हैं और बड़े प्यारे लग रहे थे और अच्छे लग रहे थे और सारे अच्छे से खेल रहे थे। और फिर जी शफीक अहमद जी रोटी खुल गई रोटी खुल गई भाई। उन्होंने बड़ा तकल्लुफ़ किया हुआ था, मैं बड़ा उनको थैंक यू बोलती हूँ। एक्चुअली हमारी ना 2 फैमिलीज़ हैं ईस्ट लंदन में, तो एक दिन हम एक के पास रहे, दूसरे दिन दूसरे के पास रहे। तो ये तो फर्स्ट दिन की वीडियो है, अभी आगे आपको दिखाऊंगी। तो अगले दिन तो जी इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, इतनी बारिश कि हम कहीं निकल ही नहीं सके। मेरा इरादा था कि मैं ग्रीन स्ट्रीट जाऊंगी, थोड़ी सी शॉपिंग करूंगी अपने लिए, लेकिन सारे प्लान्स बीच में ही रह गए। एक्चुअली अदनान अपने काम के सिलसिले में इधर आए हुए थे, तो उन्होंने जो काम करना था वो तो बारिश में खैर उसके लिए निकल गए, लेकिन मैं बारिश रुकने का वेट करती रही। पर बारिश थी कि वो कहती थी आज मैं रुकूंगी नहीं। फिर खैर हम सारों ने खाना मिल के बनाया और एक दूसरे की हेल्प की। और फिर जी ये देखें जी खाना सर्व हो गया। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया हुआ था, लेकिन जो प्यार और जो अपनाइयत और जो मोहब्बत हमें मिलती है ना इनसे, उसके तो क्या ही कहने हैं। उसके बाद जी बच्चे आपस में खेल रहे थे। थोड़ा सा हम इनको बाहर भी लेके गए थे, लेकिन बारिश ज़्यादा थी, तो फिर हमने इनको बोला कि अंदर ही आ जाते हैं, अंदर ही खेलते हैं। तो ये देखें ये है जी यशल माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। और बस ये इनसे बातें कर रहे थे। ये कहती हैं कि हमने आपकी वीडियो में आना है। मैंने कहा चलो फिर आप सारों की वीडियो बनाती हैं। अब जब वीडियो बनानी शुरू की तो ये सारी ना शाये हो गई। कोई हंस रही थी, कोई इधर देख रही थी। मैं कहा नहीं, अब मैंने वीडियो बनाई है तो अब मैंने आप सब के रिव्यूज़ लेने, आप बताओ। तो कोई कह रही थी सब्सक्राइब करें, कोई कह रही थी कमेंट्स करें। तो अदन बड़ी शाये हो रही थी। अदन माशाल्लाह देखे, अदन कितनी बड़ी हो गई है।
شاید آپ نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہوں جس میں آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ایئر جب ہم لوگوں نے گھر لیا تھا تو یہ سب آئے تھے. خیر اینی ویز بچوں نے بڑا انجوائے کیا, کھیلے, اور ان کو پتہ تھا کہ صبح ہم نے جلدی چلے جانا ہے تو اس لیے کافی دیر تک ہمارے پاس بیٹھے رہے. تو یہ دیکھیں جی صبح ہم نے تقریباً 6 بجے اپنی واپسی کا رستہ پکڑا. بڑا شارٹ اور بڑا نائس سا ٹرپ تھا, بڑا مزہ آیا, ہم نے انجوائے کیا. راستے میں سینریز دیکھتے ہوئے ہم واپسی کی طرف بھی نکل پڑے. صبح نکلو نا تو یہ لمبا سفر اتنا لمبا تو ہوتا ہے لیکن اتنا آپ کو نا فیل نہیں ہوتا. بچے تو نیند میں ہوتے ہیں, ان کو میں ایسے ہی اٹھا کے بٹھا دیتی ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نہ سو جاتے ہیں, تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. آرام سے وہ 2-3 گھنٹے جب ان کے سو کے گزر جاتے ہیں نا تو پھر بعد کا سفر ان کو اتنا لمبا نہیں لگتا, ورنہ پھر بیٹھ کے نا بچے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں. خیر اینی ویز ہم الحمدللہ خیر و عافیت سے پہنچ گئے تھے. اور یہ جی آتے ساتھ ہی دیکھیں جی ہم نے مہمانوں والی وردی اتاری اور گھر کے کام کرنے والی جو سا یونیفارم تھا نا وہ پہن لیا. گئے تو 2-3 دن کے لیے تھے لیکن یہ دیکھیں کپڑوں کی بھرمار آئی ہوئی تھی. آتے ساتھ ہی کپڑے میں نے واشنگ مشین میں ڈالے اور اس کے بعد کھانا پکانے لگ پڑی. کھانے میں بنا رہی تھی جی دال چاول. ادھر دعا نے فرمائش کی کہ دال چاول پکا لو, میرے منہ میں پانی آ گیا دیکھ کے. تو دال چاول میں نے پکانے شروع کر دیے. اس طرف دال پک رہی تھی, دوسری طرف چاول رکھے ہوئے تھے, تیسری طرف تڑکا رکھا ہوا تھا, اور چوتھی طرف میں نے رکھا ہوا تھا جی کارن بوائل ہو رہے تھے. وہ میں نے سوچا کہ چلو سیلڈ بھی بنا لیتی ہوں, مکس سیلڈ. ساری چیزیں گھر میں پڑی ہوئی تھی. اچھا میں جب شارٹ ٹرپ پہ جاتی ہوں نا تو میں اپنے گھر کی چیزیں بالکل ختم کر کے نہیں جاتی ہوں, کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آتے کے ساتھ ہی آپ کو نا پھر بازاروں میں بھاگنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ دیکھیں جیسے میں گھر آئی ہوں, میرے چائے کے لیے دودھ بھی موجود تھا اور ساری چیزیں گھر میں موجود تھی. تو بس میں نے جو بھی ان سے پوچھا آپ لوگوں نے کیا کھانا ہے مجھے بتاؤ, ان لوگوں نے مجھے بتایا اور جلدی سے میں نے کھانا بنانا شروع کر دیا. تو اس طرح سے بڑی آسانی رہتی ہے. اگر آپ لوگ بھی کہیں 2-3 دن کے ٹرپ پہ جا رہے ہو نا تو لانگ لائف والا دودھ لا کے رکھ لو, ایگ بریڈ اور اس طرح کی چیزیں, ناشتے کا سامان اور بیسک گروسری وغیرہ فریج میں رکھ کے چلے جانا تو کوئی بھی کچھ پرابلم نہیں ہوتی ہے. آسانی سے آپ گھر آ کے نا مینیج کر سکتے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آتے ساتھ ہی, ایک تو اتنا لمبا سفر آپ نے طے کیا اور آپ پھر شاپس میں جا کے چیزیں خریدنی شروع کر دو. تو خیر میں تو اس طرح کی ہوں, ہر ایک بندے کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے حساب سے ڈیل کرتا ہے. تو یہ دیکھیں جی یہ دال میں گیا گرما گرم تڑکا, اور دال کو لگ گیا تڑکا. دال میں نے بنائی تھی مونگ مسور کی اور یہ اس وقت ریڈی ہو چکی تھی. بس یہ اگلا دن تھا, پھر بچوں کے اسکول اوپن ہو گئے تھے. تو یہ جی دعا ہمارے گھر کے باہر جو چیری کا ٹری ہے اس کے آخری کچھ پتے رہ گئے ہیں تو ان کو توڑ رہی تھی. لیکن ان پتوں کو دیکھ کے نا مجھے احساس ہوا کہ پرانے پتے گرنے سے پہلے نا نئے پتے ان کے جو برڈز ہیں وہ اگ رہے تھے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کبھی بھی رکتی نہیں ہے, زندگی ہمیشہ چلتی رہتی ہے. اور زندگی میں کبھی بھی نا آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے, چاہے جیسے بھی حالات ہوں نا انسان کو ہمت کرنی چاہیے اور ڈٹ کرنا ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. آئی نو کہنے میں یہ باتیں مشکل لگتی ہیں لیکن اتنی مشکل ہوتی نہیں ہے, ٹرسٹ میں. جب آپ ان حالات کے اندر ہو جاتے ہو نا اور آپ کہتے ہو کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے جھک جاتے ہیں, اور ان حالات میں جس حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے ان کا مقابلہ کریں گے تو چیزیں ہماری فیور میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹرسٹ میں ایسا ہوتا ہے, میں نے ایسا دیکھا ہے اور ہوتا ہے سچ میں ایسا. لو جی پاکستان میں سارے نا بنا رہے ہیں آج کل گڑ والے چاول. انم نے گڑ والے چاول بنائے, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو میرا بھی دل کر اٹھا. میں نے کہا اتنی دور ہوں, اب انم سے جا کے چاول تو کھا نہیں سکتی, چلو خود ہی بناتی ہوں. تو میں نے گڑ والے چاول بنانے شروع کیے. میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے پین میں بٹر لینا ہے, اس کے اندر میں نے نا دودھ ڈال دیا ہے, تقریباً 1/2 کپ کے قریب دودھ ڈالنا ہے. مجھے نا کھویا اچھا لگتا ہے, حالانکہ اس کی ریسیپی میں کھویا موجود ہوتا نہیں ہے پر میں ڈالتی ہوں. آپ ڈالنا چاہتے ہو تو آپ ڈال لینا. تو میں اس طرح سے بناتی ہوں کہ پین میں دودھ لے کے بٹر لے کے دودھ اس کے اندر ڈال دیا. دوسری طرف یہ دیکھیں چاولوں کو نا, اچھا یہ بھی میرا طریقہ ہے, میں نا زردے رنگ کے ساتھ بوائل کرتی ہوں, جو یلو کلر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس کو بوائل کرتی ہوں. اس کے علاوہ بادام رکھے ہوئے تھے, گڑ رکھا ہوا تھا, سونف رکھی ہوئی تھی, الائچی رکھی ہوئی تھی, اور گڑ کی میں نے کوئی چاشنی نہیں بنائی ہے. بالکل اس کو نا چھری کی مدد سے نا
آرام آرام سے میں نے نا اس کو چاپ کر لیا. آپ کے پاس بھی یہاں پہ ایشین گروسری سٹورز ہیں نا, وہاں پہ عام یہ گڑ مل جاتا ہے. اور یہ جو اصلی پیور, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دیسی گڑ, تو جو دیسی گڑ ہوتا ہے نا وہ بہت سافٹ ہوتا ہے, تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے, آپ آرام سے اس کو نا نائف کے ساتھ چاپ کر سکتے ہو. تو اتنی نا چاشنی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ میں نے 1-2 دفعہ چاشنی والے بنائے, مجھے نا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو اس طرح سے آپ ڈائریکٹ گڑ اس کے اندر ڈال دیتے نا, اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں چاول جو ان سے ہے نا وہ 70% آپ نے بوائل کر لینے تاکہ, اور اس کے اندر ہم نے نا صرف لونگ ڈالے ہیں. پلین آپ نے پانی لے کے اس میں فوڈ کلر ڈالنا ہے, یلو زردے والا رنگ جو ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینے چاول اور لونگ ڈال دینے, 3 سے 4 لونگ ڈال دیں اور اس کو بوائل کر لیں. جب چاول بوائل ہو جائیں گے نا, اور آپ کو جب جس سٹیج پہ بھی نظر آتے ہیں اس کو نکال کے سائڈ پہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ کھویا ہمارا تیار ہو گیا, بڑی جلدی جلدی سے تیار ہو جاتا ہے اور بڑا مزے کا بھی ہوتا ہے. تو میں جب بھی میٹھے چاول بناتی ہوں نا تو میں اس میں پریفر کرتی ہوں کہ کھویا ڈالوں, مجھے اچھا لگتا ہے, مزے کا ہوتا ہے. اتنا خیر زیادہ تو نہیں تھا, تو ٹیسٹ بھی اتنا کوئی زیادہ نہیں آتا ہے. اب ہم نے اس کو سائڈ پہ نکال لیا اور اسی آئل کے اندر دیسی گھی جو اس میں ڈالا ہوا تھا, بٹر ڈال لیں, دیسی گھی ڈال لیں, کیونکہ یہ جو ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں نا یہ دیسی گھی یا بٹر میں ہی اچھی بنتی ہیں. اب میں نے اس کے اندر سونف اور الائچی ہلکی ہلکی سی کوٹ کے نا, الائچی کا تو پراپر پاؤڈر بنانا ہے, اور جو سونف ہے نا اس کو بالکل آپ نے ہلکا ہلکا سا توڑنا ہے, بالکل اس کا پاؤڈر نہیں بنانا. تو وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی. اس میں نے ساتھ ہی اس کے اندر یہ دیکھیں چاول جو پہلے سے بوائل کیے ہوئے تھے, تھوڑے سے چاول میں نے بنائے تھے کیونکہ بچے میرے کھاتے نہیں ہیں یہ اس طرح کی چیزیں, وہ بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں, تو میں نے اور عدنان نہیں کھانی تھی. تو میں نے سوچا چلو اب ویڈیو دیکھ کہ مجھے آ گیا ہے کہ میں نے بنانے ہی بنانے ہیں, تو چلو تھوڑے سے بنا لیتی ہوں. جی یہ دیکھیں, یہ گڑ ڈال دیا اس کے اندر. اچھا یہ میں نے لیے تھے 1 کپ چاول لیے تھے اور 1 کپ ہی میں اس میں گڑ ڈال رہی تھی. یہ آپ نے جب اس کو چاپ کر لینا نا تو آپ نے میجر کر لینا ہے. اب میٹھا اپنے حساب سے آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہو, لیکن یہ بہت زیادہ میٹھے نہیں ہوئے تھے 1 کپ گڑ لینے سے. یہ دیکھو لونگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں, بیچ میں اگر آپ کو نظر آئیں گے آپ نے نکال دینے. اب یہ دیکھیں اس کو ہلکا ہلکا سا آپ نے ہلکے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے. جیسے ہی چاولوں کو ہیٹ لگے گی نا تو کیا ہوگا کہ یہ پانی چھوڑ دے گا گڑ, تو آپ نے اس میں کسی بھی قسم کا پانی نہیں ڈالنا. اگر آپ کو بہت ڈرائی لگے آپ تھوڑا سا, بالکل تھوڑا سا, جیسے 1 سپ کے قریب آپ دودھ ڈال سکتے ہو, پانی آپ نے اس میں نہیں ڈالنا. اس کے بعد ہم نے اس کو نا دم پہ رکھ دینا ہے. اچھا چاولوں کو نا زردہ رنگ دینے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کا نا کلر بڑا کھلا کھلا آتا ہے, ورنہ نا نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے ہی پلین وائٹ چاولوں کے اندر ڈالو نا تو وہ کالے کالے سے ہو جاتے ہیں. مجھے وہ اچھے نہیں لگتے, میری امی نے مجھے یہ طریقہ سکھایا ہوا ہے, وہ ان کو بھی پسند نہیں تھے. تو یہ دیکھیں یہ جب گڑ والے چاول اس طرح سے آپ بناؤ نا تو ان کا کلر بڑا کھلا کھلا آتا ہے. جو گڑ کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ چاولوں پہ ویسے نہیں چڑھتا, وہ پھر ویسے نا چاول کالے کالے سے ہو جاتے ہیں, وہ مجھے اچھے نہیں لگتے. یہ دیکھیں جی, یہ ہم نے 10 منٹ دم پہ لگانے کے بعد اس کو ہم نے جی اس طرح سے دم کھولنا ہے اس کا, اور اس کو تھوڑا سا ہلا دینا, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر ساری چیزیں ڈالنی ہیں. جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس موجود ہیں نا وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے. نارملی تو اس کے اندر ہوتی ہے وہ ناریل ہوتا ہے اور بادام ہوتے ہیں, میوے ہوتے ہیں. میرے پاس اس وقت ناریل موجود نہیں تھا, تو میرے پاس جو نٹس موجود تھے, باقی نٹس میرے پاس تھے, لیکن میرے پاس نا وہ پڑا ہوا تھا کوکونٹ. پر ایک دن مجھے ایسے ہی نظر آیا تو میں نے سوچا کوئی بھی اس کو یوز تو کہیں ہو نہیں رہا, تو میں نے ایسے ہی اٹھا کے نا اس کو کھا لیا تھا. تو اس وجہ سے نا وہ میرے پاس موجود نہیں تھا, باقی سارے نٹس میرے پاس موجود تھے, تو میں نے کہا چلو وہ ڈال دیتی ہوں. یہ دیکھیں ریزنز ڈال دیے اس کے اندر, بادام ڈال دیے چھیل کے, اور وہ جو کھویا تھا نا وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا. اس کو کرش کر کے نا تھوڑا سا, کیونکہ جب یہ تھوڑی دیر پڑا رہتا ہے تو یہ جم جاتا ہے, وہ ہم بعد میں اینڈ میں گارنش کرتے ہوئے اس کے اوپر ڈالیں گے. اس کو پھر سے ہم نے دم پہ لگا دینا ہے کوئی 5 منٹ کے لیے. سو آل ٹوگیدر اس کو ہم نے 15 منٹس to 20 منٹس کا دم دینا, اور پھر اس کا دم کھول کے اس کو ڈش آؤٹ کریں اور اس کو مزے سے کھائیں. بڑے مزے کے چاول بنے تھے. اچھا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو چیز آپ جس دن بناتے ہو نا اس دن اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا, یا مجھے شاید ایسے ہوتا ہے کہ اس کی اسمیل آپ کو جاتی ہے تو آپ کا وہ ویسے کھانے کا دل نہیں کرتا. نیکسٹ ڈے جب میں نے ان کو کھایا تھا نا مجھے بڑا مزہ آیا تھا. نیکسٹ ڈے آپ ان کو گرم کریں اور مائکرو ویو میں گرم کرو, ایسے ہی لگتا ہے جیسے فریش بنے ہوئے ہیں. تو ان کو کھاؤ, انجوائے کرو. آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی ہے. میرے چینل کو لائک کرنا ہے آپ لوگوں نے, شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے, اور اپنی فیڈ بیک دینی, اور پکچر اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہو تو آپ انسٹاگرام پہ شیئر کر سکتے ہو.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو جلدی جلدی سے 100K تک پہنچا دیں، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔